بسم الله الرحمن الرحيم إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله ويحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. ہر قسم کی تعریفات، تسبیحات، کبریائی، بڑھائی اللہ رب العالمین کے لیے، احکم الحاکمین کے لیے. درود و سلام پیارے پیغمبر آمینہ کے لال فاطمہ کے باپ در یتیم فاتح ابواب الجنہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، کہ جن کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ہادی رہبر اور رہنما بنا کر بھیجا ہے. انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل به الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما. اللہ تعالی سورہ توبہ آیت نمبر 37 کے اندر عرب کے لوگوں کے باطل تصورات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ جو عرب کا طریقہ کار تھا کہ وہ مہینوں میں سے بعض مہینوں کو منحوس سمجھتے تھے، اور پھر وہ کیا کرتے کہ مہینوں کی جو گنتی ہے اس کو آگے پیچھے کر دیا کرتے تھے. خاص طور پر عرب لوگ شوال کے مہینے کو، سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے، تو وہ ان مہینوں کو آگے پیچھے کر دیتے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، یہ جو نسیء ہے، یہ جو مہینوں کو آگے پیچھے کرنا ہے، زیادۃ فی الکفر، یہ کفر کے اندر اور زیادتی کا سبب ہے. یضل بہ الذین کفروا، بہکائے جاتے ہیں اس عمل کے ساتھ وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں. یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما، وہ ان مہینوں کو ایک سال حرمت والا بنا دیتے ہیں، اگلے سال غیر حرمت والا بنا دیتے ہیں. یعنی محرم ہے تو محرم حرمت والا مہینہ ہے، محرم کی جگہ سفر لے آئیں گے، اعلان ہو جائے گا جی اس سال محرم کا مہینہ بعد میں ہے، سفر کا مہینہ پہلے ہے. حرمت والے مہینوں کو آگے پیچھے کر دیتے. حالانکہ یہ جو تقسیم ہے یہ اللہ رب العالمین کی ہے. اللہ تعالیٰ نے 4 مہینوں کو حرمت والا بنایا ہے، ان کی ترتیب لگا دی ہے، یعنی پہلے کون سا ہے، بعد میں کون سا ہے، پھر اس کے بعد کون سا ہے، پھر اور مہینے گزریں گے، پھر ان کے بعد آخری حرمت والا مہینہ آئے گا. اس ساری ترتیب کو وہ بدل دیا کرتے تھے. لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ، کہ جو ترتیب تعداد کی اللہ نے لگائی ہے اس کو وہ وتی کا مطلب ہوتا ہے کہ روندنا، یعنی اس کو وہ ختم کر دیتے سرے سے، اللہ کی ترتیب کو مٹا دیتے تھے. عدۃ ما حرم اللہ. پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ زین لہم سوء اعمالہم، یہ ان کا جو عمل تھا ان کے اپنے ہاں یہ بڑا خوبصورت ہو گیا. یعنی وہ اللہ کی تقسیم کو آگے پیچھے کرتے اور اپنے اندر وہ بڑے مطمئن تھے کہ ہم جو کر رہے ہیں یہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. مہینوں کو ہم آگے پیچھے کر رہے ہیں، ان کے اندر اطمینان ہوتا مہینوں کو آگے پیچھے کر کے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، ایسی کافر قوم کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے ہیں جو اللہ کے اشعار کو، اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو بدل دیے. عزیز بھائیوں، یہ قرآن مجید کی سورہ توبہ کی آیت آپ بھائیوں کے سامنے رکھی ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے. یہ یاد رکھیے گا کہ 2 چیزیں ہیں
ایک ہے نحوست جس کو عربی کے اندر تیارہ کہتے ہیں، تو یا راہا تیارہ، اور ایک ہے اچھی فعال۔ ان دونوں چیزوں میں فرق کیا ہے؟ اچھی فعال دعائیہ کلمات کو کہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یعجبنی الفعل، مجھے فعل پسند ہے۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے، آپ نے فرمایا احب الفعل الصالحہ، کہ اچھی فعل کو میں پسند کرتا ہوں۔ اچھی فعل کیا ہے؟ ایک بندہ جا رہا ہے، اس کو راستے میں کوئی ملا ہے، اس نے پوچھا آپ کدھر جا رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ میں اپنا یہ کام کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ بندہ اس کو دعا دیتا ہے انشاءاللہ تمہارا یہ کام ہو جائے گا، یہ اچھی فعل ہے۔ اسلام کے اندر یہ جائز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند فرمایا ہے کہ کسی کو کوئی کام کرتے ہوئے آپ نے یا کسی کام پہ جاتے ہوئے دیکھا ہے یا کسی کا ارادہ کرتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کو دعائیہ کلمات دینے اور اچھا تاثر دینا، یہ رسول اللہ کی سنت ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عمل کو سراہا ہے۔ اب دوسری طرف ہے الطیرہ، نحوست، بدشگونی۔ یہ کیا چیز ہے؟ عرب کے اندر یہ تصور تھا کہ عرب لوگ جب کسی کام پر جانے لگتے تو اپنے آگے ایک پرندے کو چھوڑتے، اگر وہ پرندہ دائیں جانب چلا جاتا تو کہتے کہ اس کام کے اندر خیر ہے، برکت ہے، یہ کام کرنا چاہیے، اس کام پر نکل جاتے۔ اگر وہ پرندہ بائیں جانب نکل جاتا، یعنی پرندے کو چھوڑا ہے اڑنے کے لیے، وہ دائیں طرف نکل گیا تو کہیں گے خیر ہے، یہ کام کرنا چاہیے، اس کام میں بہتری ہے۔ اگر وہ بائیں جانب چلا جاتا تو کہتے کہ یہ کام جو ہے یہ خطرناک ہے، اس سفر پہ نکلنا میرے لیے جائز اور مناسب نہیں، اس کام سے رک جاتے۔ یہ ہوتی ہے بدشگونی۔ یہ سلسلہ آگے پھیلا جانوروں کے بارے میں، پھر ان کا یہ تصور آ گیا کہ ایک جانور کو چھوڑتے، اگر وہ دائیں جانب کو چلا جاتا تو ان کا یہ نظریہ بن جاتا کہ اب جس کام پہ میں جانا چاہتا ہوں وہ مجھے کام کرنا چاہیے۔ اگر وہ بائیں جانب جاتا تو نظریہ یہ بن جاتا کہ یہ جو کام ہے اس میں نحوست ہے، ناکامی ہے، یہ کام میں کر نہیں سکتا۔ پھر یہ چیز آگے بڑھی تو کسی کے چلتے ہوئے راستے پر اگر اس کے راستے کے اندر بلی آ جاتی، خاص طور پر کالے رنگ کی بلی، تو انسان کہتا کہ میرا راستہ جو ہے وہ کاٹ دیا گیا ہے، اب میں جس کام پہ جا رہا تھا یہ کام مجھے قطعی طور پر نہیں کرنا چاہیے، اس سفر پر مجھے نہیں نکلنا چاہیے۔ یہ ان کے تصورات تھے۔ آج کل کے زمانے میں یہ تصورات، یہ بدشگونی، آگے حدیث بیان کرتے ہیں کہ اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، کیا عقیدہ دیا ہے، کیا نظریہ دیا ہے، اور اس کا نقصان کیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو بندے کو پتہ ہی نہ اس کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں۔ ہمارے دور کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر، ہماری سوسائٹی کے اندر وہی جو عرب کے باطل تصورات تھے آج وہ کس طرح رائج ہیں۔ مثال کے طور پر کئی ایک مثالیں، کئی ایک چیزیں، چلتے چلتے انسان کا پاؤں پھسلا، انسان گر گیا، وہ کیا کہے گا؟ آج پتہ نہیں کیڑا منوس سویرے میرے متھے لگ گیا ہے کہ جاندے ہویا میرا پیر پھسل گیا، میں ڈگ گیا۔ یہ آج کے مسلمانوں کا تصور ہے۔ اگر جاتے ہوئے گر جائیں گے کہیں گے کیا پتہ نہیں صبح کون سا منحوس میرے سامنے آیا تھا، اس کی نحوست کی وجہ سے میرا یہ نقصان ہو گیا۔ دوسری بات، ایک دکاندار نے اپنی دکان کھولی ہے، پہلا کسٹمر آیا ہے، اس نے آ کر کہا جی مجھے ادھار سامان دے دو، بندہ کہے گا تمہیں ادھار بالکل نہیں دوں گا۔ پہلا کسٹمر، اس کو بھی ادھار دے دوں، سارا دن میرا پھر ایسے ہی گزرے گا۔ یہ ایک باطل نظریہ ہے جس کو اسلام بدشگونی کہتا ہے کہ اگر پہلے بندے کو میں نے ادھار دے دیا تو سارا دن ایسے گزرے گا۔ یہ ہماری سوچ ہے اور یہ عرب کی سوچ تھی، یہ جاہلیت کی سوچ تھی۔ اسلام کی سوچ جو ہے، اسلام کی جو تھنکنگ ہے وہ بالکل اس سے ٹکراتی ہے، اور اس کی مثالیں بے شمار ہیں۔ اگر ایک انسان کے پاس صبح کے وقت کسٹمر آتا ہے، اس کے سامان کی وہ کم قیمت لگاتا ہے، انسان اس سے تھوڑی بہت بحث کر کے اس کو سامان دے دیتا ہے، کہتا ہے کہ پہلے کسٹمر کو واپس ایسے نہیں جانے دینا چاہیے، اگر اس کو جانے دوں گا واپس وہ چلا گیا، سارا دن میرا نحوست میں گزرے گا، کوئی آئے گا ہی نہیں۔ یعنی ایک سوچ بنی ہوئی ہے، مختلف چیزیں ہیں۔ جیسے بچہ جو ہے اس کی جنڈ کروائیں گے، یعنی 7 دن کا بچہ اس کی جنڈ کرواتے ہیں نا، کہتے ہیں یہ بال محفوظ کر لو، ان کو پھینکنا نہیں ہے۔ یا
کسی کا دانت ٹوٹ گیا ہے، کہیں گے اس دانت کو جو ہے نا وہ پھینکو نہیں، اس کو محفوظ کر لو۔ اسی طرح کسی کی آنکھ جو ہے وہ پھڑک رہی ہے تو کہیں گے کہ اس کا کوئی نقصان ہونے والا ہے۔ یا ایک خاتون اگر وہ روٹی بنا رہی ہے تو روٹی بناتے ہوئے وہ پھول جاتی ہے، تو ہمارے معاشرے کا کلچر یہ ہے کہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید کھانے والے کو بھوک زیادہ لگی ہوئی ہے۔ اور پھر یعنی یہ دیکھیں طرح طرح کی چیزیں ہیں۔ آپ نے جہاں پر دربار زیادہ ہیں وہاں پہ شاید آپ نے دیکھا ہو کہ کچھ گائے ہوتی ہیں جو پورے بازار کے اندر چل پھر رہی ہوتی ہیں، ان کو کوئی نہیں روکتا، کوئی بندہ نہیں ان کو روکتا۔ جس مرضی سبزی والے کی دکان سے وہ جو مرضی کھا رہی ہوتی ہیں وہ اس کو روکے گا نہیں۔ کیوں؟ پیچھے بدشگونی ہے، برا نظریہ ہے، باطل عقیدہ ہے کہ میں نے اگر اس گائے کو روک دیا، یہ تو گائے بابا جی کی ہے اور پھر بابا جی ناراض ہو جائیں گے، میرا نقصان ہو جائے گا، بابا جی ناراض ہو جائیں گے، میرا نقصان ہو جائے گا۔ یہ مسلمانوں کا اس قدر کمزور ترین عقیدہ ہے۔ اور اس طرح کسی کو اگر چھینک آئی ہے تو وہ سمجھے گا کہ شاید مجھ کو کوئی یاد کر رہا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ ہوتی ہیں توہم پرستیاں، ان کو بنیاد بنا کر انسان اپنا برا سمجھ لے، یہ ہے بدشگونی۔ ان توہم پرستیوں کی بنیاد کے اوپر انسان یہ سمجھے کہ میرا نقصان ہوگا، میرا ایسے ہوگا۔ اگر پھر دیکھیں اپنے گھر کے اندر اونٹ کی ہڈی بعض لوگوں نے رکھی ہوئی ہے، برکت آئے گی، بندہ سمجھتا ہے کہ فائدہ آئے گا اس کی وجہ سے، یہ توہم پرستی ہے۔ یا اس طرح کوئی اچھی گاڑی لی، نئی گاڑی لی، تو جو کٹا ہوا پھٹا ہوا کپڑا جو ہے اس کے ساتھ باندھ دیا، یا جوتا اس کے ساتھ باندھ دیا، یا انسان جو ہے وہ اپنے گلے کے اندر کوئی ایسی چیز جو ہے نا وہ لٹکا لیتا ہے۔ یہ ہے توہم پرستیاں، جن کو بنیاد بنا کر انسان سمجھتا ہے کہ میرا نقصان نہیں ہوگا، میں بچ جاؤں گا اس چیز سے۔ اب دیکھیں حدیث کے اندر آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن مسعود حدیث کے راوی ہیں، سنن نبی داؤد کی روایت، نبی علیہ السلام نے یہ جو ساری بنیاد بنائی ہے نا، آپ بھائیوں کو جو چند مثالیں دی ہیں، آپ علیہ السلام نے اس کے بارے میں کیا فرمایا کہ الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن ثلاثا، 3 مرتبہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس طرح کی بدشگونی لینا یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے۔ اور آپ نے آگے کیا فرمایا کہ وما منا الا ولکن اللہ یذہبہ بالتوکل، ہر کسی کے دل دماغ کے اندر یہ وہم ضرور پیدا ہو جاتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ اس کو توکل کی مدد سے اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دیتے ہیں، کہ اللہ کی ذات کے اوپر توکل ہے جو اس بدشگونی کو ختم کرتی ہے۔ وغیرہ ایک اور روایت کے اندر آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اندر واضح طور پر فرمایا، آپ نے فرمایا کہ من ردته الطیرۃ بحاجت فقد اشرک، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کسی بندے کو اگر بدشگونی نے کسی کام سے روک دیا، یعنی بندہ کوئی کام کرنے والا تھا تو بدشگونی کی وجہ سے اس نے وہ کام نہیں کیا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فقد اشرک، یہ بندہ مشرک ہے۔ جو بدشگونی لے کر کوئی کام نہیں کر رہا کہ ایسے ہوا تھا تو یعنی، اور کیا جیسے کئی لوگوں کا نظریہ ہے، گھر کے اندر درخت پہ دیکھا کوا جو ہے نا وہ آوازیں نکال رہا ہے، کہیں کہیں کر رہا ہے، تو بعض لوگ کیا کہیں گے کہ لگتا ہے مہمان آنے والے ہیں۔ آج کل تو ویسے بھی لوگ پھر مہمانوں سے بھاگتے ہیں، پہلے ہی بندوبست کر لیتے ہیں، یا اپنا موبائل آف کر دیں گے یا کوئی اس طرح کا بہانہ بنا لیں گے، آگے پیچھے ہو جائیں گے۔ یعنی دیکھو نفع نقصان کا مالک یہ بندہ کس چیز کو سمجھ رہا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس بندے کو بدشگونی نے، یعنی بدشگونی کی وجہ سے جو بندہ کسی کام سے رک جاتا ہے، فقد اشرک، یہ بندہ مشرک ہے، یہ بندہ اس کے عقیدے کے اندر شرک ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور روایت میں آتا ہے، فرمایا، عمران بن حسین رضی اللہ عنہ صحابی رسول اس حدیث کے راوی ہیں، آپ نے فرمایا لیس منا من تطیر ولا تطیر بہ، کہ وہ بندہ ہم میں سے نہیں ہے جس نے نحوست پکڑی ہے، جو سمجھتا کہ نحوست ہوتی ہے، نحوست مہینوں میں ہوتی ہے یا نحوست دنوں کے اندر ہوتی ہے، آپ نے فرمایا وہ بندہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ بندہ ہم میں سے ہی نہیں ہے جو بندہ نحوست پکڑتا ہے اور سمجھتا ہے کہ نحوست بھی کوئی چیز ہے، آپ نے فرمایا وہ بندہ ہم میں سے نہیں ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، صحیح بخاری کے اندر یہ واقعہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے اندر اللہ تعالیٰ نے محشر کا جو عالم ہے وہ دکھایا خواب کے اندر،
نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اریدا علی الامم، میرے اوپر اللہ تعالیٰ نے جماعتوں کو پیش کیا. میں نے دیکھا، آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کوئی نبی جا رہے تھے ان کے پیچھے ایک امتی تھا، کوئی نبی جا رہے تھے ان کے پیچھے دو امتی تھے، کوئی ایسے نبی تھے ان کے پیچھے کوئی امتی نہیں تھا. اور میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے دیکھا بہت بڑی امت تھی. اور پھر میں نے دیکھا کہ اتنی تعداد کے اندر لوگ ہیں کہ گویا وہ آسمان کے جو افق ہیں، افق کہتے ہیں وہ کنارہ جو دیکھنے میں ایسے لگتا ہے جیسے زمین کے ساتھ مل رہا ہے، اس کو افق کہتے ہیں. کہ آسمان کے جو افق ہیں یہ لوگوں سے بھرے ہوئے ہیں. تو میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو آواز آئی کہ یہ آپ کی امت ہے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو آپ جن کو دیکھ رہے ہیں، اللہ ان سب کو جنت کے اندر داخل کر دے گا. اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا گیا کہ یہ بھی جنت میں جائیں گے مگر ان کے اندر 70,000 بغیر حساب. آپ نے فرمایا مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ ان کے اندر 70,000 وہ میرے امتی ہیں جو جنت میں جائیں گے، ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا. وہ ایک اور روایت آتی ہے، نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کیا، اے اللہ تعداد کو بڑھا دیجئے اور اضافہ کر دیجئے میری امت کا جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے زائد یہ کیا کہ ہر ایک کے ساتھ جو ہے وہ 70,000 ہوں گے، ہر ایک کے ساتھ 70,000 ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت سنائی صحابہ کرام کو. اس کے بعد آپ اپنے گھر میں چلے گئے. اب صحابہ کرام آپس میں تبصرہ کرنے لگے، ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں وہ جو لوگ ہیں وہ کون ہو سکتے ہیں؟ کسی صحابی نے کہا کہ یار وہ تو ہم ہی ہو سکتے ہیں، ہم اللہ کے رسول علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے ہیں. تو بعض نے کہا کہ نہیں، ہماری جو پہلی زندگی ہے وہ زمانہ جاہلیت والی زندگی تھی، بعد میں اسلام قبول کیا، وہ ہم نہیں ہو سکتے. بعض نے کہا کہ اس سے مراد تو پھر وہی لوگ ہو سکتے ہیں جن کو خواب میں نبی علیہ السلام نے دیکھا ہے، وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو ہمارے بچے ہیں کیونکہ وہ اسلام کے اندر ہی پیدا ہوئے ہیں. تو اس طرح کی باتیں کر رہے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے. آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، جن کے بارے میں آپ نے بتایا ہے کہ جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے وہ کون سے لوگ ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہم الذین لا یسترقون ولا یتطیرون ولا یکتوون وعلی ربہم یتوکلون. 3 صفتیں بیان فرمائی ہیں، چاہے وہ صحابہ کا دور ہو، تابعین کا دور ہو، محدثین کا دور ہو یا آج کا دور ہو. فرمایا 3 صفتیں جن لوگوں کے اندر ہوں گی اللہ ان کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کرے گا. پہلے نمبر پر ہم الذین لا یسترقون، وہ لوگ جو غیر شرعی طریقے سے دم نہیں کرواتے، جھاڑ پھونک نہیں کرواتے غیر شرعی طریقے سے. غیر شرعی طریقے سے کیا مطلب ہے؟ بعض لوگوں نے یہاں پہ تعویذ باندھے ہوتے ہیں. نبی علیہ السلام نے واضح طور پہ فرمایا من اللہ کا تمیمۃ فقد اشرکا، وہ بندہ مشرک ہے جو اپنے گلے کے اندر تعویذ لٹکاتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے یہ بتایا، کتنے مسلمان آپ ان کو دیکھیں انہوں نے اپنے گلے کے اندر اس طرح کی کوئی چیزیں بنا کر، یعنی ڈوری کے ارد گرد اس طرح کی لکڑیاں بنائی ہوئی ہیں. کوئی ایسے ایک سیدھی لکڑی ہے، پھر دائیں بائیں دائیں بائیں دائیں بائیں اس طرح کی لکڑیاں بنی ہوئی ہیں. ہم الذین لا یسترقون، یہ غیر شرعی دم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، وہ غیر شرعی دم نہیں کرواتے تھے. ولا یتطیرون، اور وہ بد شگونی نہیں لیا کرتے تھے. جو بندہ بد شگونی نہیں لیتا، ولا یکتوون، اپنے جسم کو وہ آگ کے ذریعے دگواتا نہیں ہے، داغتا نہیں ہے، فرمایا یہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا. میرے عزیز بھائیو، موضوع اس بارے میں تھوڑا سا لمبا ہے، اختصار کے ساتھ اس کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. زمانہ جاہلیت کے اندر بعض لوگ شوال کے مہینے کو بد شگونی اس سے لیتے تھے، اس کو منحوس سمجھتے تھے، جس طرح آج کے مسلمان محرم کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں یا سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا صحابہ کرام کو نصیحت کر رہی ہیں اور فرمانے لگی کہ کیا تم لوگ، یعنی عرب کے لوگوں کو کہا کہ کیا تم لوگ شوال کے مہینے کو اچھا نہیں سمجھتے؟ تو آپ نے بعد میں فرمایا کہ شوال کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے نکاح کیا تھا، اور شوال کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے رخصتی کی تھی. اور پھر فرمایا بتاؤ اگر یہ مہینہ اچھا نہیں ہے، بتاؤ یہ تو وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر آپ علیہ السلام نے مجھ سے نکاح کیا، مجھ سے رخصتی ہوئی اسی مہینے کے اندر. اور آخر میں فرمایا بتاؤ
جتنا مقام اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دیا ہے، بتاؤ اس وقت دنیا کی عورتوں میں سے کسی اور عورت کو بھی یہ مقام ملا ہے جو اللہ نے مجھے دیا ہے؟ اور پیچھے کیا بتایا کہ میرا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شوال کے مہینے کے اندر ہوا ہے۔ عرب کے نظریے کو توڑا تھا، یہ جو جہالت تھی نا کہ بدشگونی بھی کوئی چیز ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم کیا۔ آخری حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کس طرح سے 6 باطل نظریات سے بچایا ہے۔ 6 باطل طرح کے نظریے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کیسے بچایا؟ آپ نے فرمایا کہ لا ادوا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی بیماری متعدی نہیں ہے، بیماری سے بیماری آگے جو ہے نا وہ نہیں لگتی، یہ بات یاد رکھیے گا۔ آج کل بہت سارے مسلمان ڈاکٹر لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ بیماری کے اندر طاقت ہے، جو بیماری دوسرے کو لگتی ہے بیماری متعدی ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لا ادوا، بیماری متعدی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ کہ بیماری کے اندر از خود اتنی طاقت نہیں ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر وہ کسی دوسرے کو لگے۔ صحابی نے سوال کیا اللہ کے رسول اگر بیماری متعدی نہیں ہے تو ایک عرابی تھا، اس نے پوچھا کہ ایک اونٹ جو ہے اس خارج زدہ ہے، وہ باڑے میں آ جائے گا، سارے کا سارا باڑا جو ہے وہ خارج زدہ ہو جائے گا اونٹوں کا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے کو خارج کس نے لگائی؟ انہوں نے کہا اللہ کے حکم سے لگی۔ تو آپ نے فرمایا دوسرے کو بھی اللہ کے حکم سے لگی، تیسرے کو بھی اللہ کے حکم سے لگی۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھنا، نبی علیہ السلام نے احتیاطی تدابیر سے منع نہیں کیا، صرف یہ نظریہ دیا ہے کہ یہ نہ سمجھنا کہ بیماری کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ ایک سے دوسرے کے اندر منتقل ہوتی ہے۔ احتیاطی تدابیر اپناؤ، مگر یہ یاد رکھنا کہ بیماری کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر وہ ایک بندے سے دوسرے بندے کے اندر منتقل ہو جائے۔ اور میرے عزیز بھائیوں دیکھیں، شریعت نے جدھر توحید کا مسئلہ آتا ہے نا ادھر چھوٹے سے عمل کی اتنی فضیلت بیان کر دی ہے کہ دوسرے اعمال کی اتنی فضیلت نہیں ہے۔ اب ایک بندہ مریض ہے، ایک بیمار ہے، ہمارا معاشرہ کیا کہتا ہے کہ اس کے پاس نہ اتنا جاؤ، اس کے قریب نہ بیٹھو، اس کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ نہ کرو ورنہ تم کو بیماری لگ جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، آپ نے فرمایا کہ ما من مسلم یعود مسلما غدوۃ الا 70,000 ملک یصلون علیہ۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو مسلمان صبح کے وقت اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے، تیمارداری کے لیے جاتا ہے، آپ نے فرمایا شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ 70,000 فرشتے کس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں؟ جو بیمار کی عیادت کے لیے جاتا ہے۔ حالانکہ میرے عزیز بھائیوں یہ کوئی اتنا مشکل عمل نہیں ہے۔ کون سا ایسا عمل ہے کہ جس کے اندر بتایا گیا ہو کہ اس سے زیادہ فرشتے اس بندے کے لیے دعا کرتے جو یہ عمل اختیار کرتا ہے؟ مگر تیمارداری کا مسئلہ دیکھیں، اصل میں لوگوں کو یہ بات سمجھانی بھی مقصود ہے کہ ایک مسلمان کی دل جوئی ہوگی، حوصلہ افزائی ہوگی۔ دوسری بات یاد رکھنا، بیماری متعدی نہیں ہے کہ ایک سے دوسرے کی طرف چلی جائے۔ اور اس چیز کو اس طرح توڑا ہے کہ اگر کوئی بیمار کی تیمارداری کے لیے جاتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کریں گے، وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ، اور جنت کے اندر اس کے لیے ایک باغ قائم کر دیا جاتا ہے، لگا دیا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ یہ بیماری جو ہے یہ متعدی نہیں ہے، وَلَا حَامَّةً، اور لوگوں کی اصلاح کی، کہ جس طرح تم آپس کے اندر ایک دوسرے کا قتل عام کرتے ہو، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ توہم پرستی ہے۔ حامہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا وَلَا حَامَّةً، حامہ نہیں ہے۔ حامہ کیا ہوتا تھا کہ عرب لوگوں کے اندر ایک تصور پایا جاتا تھا کہ جو بندہ قتل کر دیا جاتا ہے اس کی کھوپڑی سے ایک الو نکلتا ہے اور وہ آوازیں لگاتا رہتا ہے کہ میرے قاتل کو قتل کرو، وہ آوازیں لگاتا ہے کہ میں پیاسا ہوں مجھے پلاؤ۔ جب تک اس کے قاتل کو قتل نہیں کر دیا جاتا وہ اپنی پیاس کی آوازیں لگاتا رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نظریے کو توڑا تھا، قتل و غارت کو روکنے کے لیے آپ نے فرمایا وَلَا حَامَّةً۔ ایسا اسلام کے اندر کوئی تصور نہیں ہے کہ جس کو قتل کیا جائے اس کی کھوپڑی سے ایک الو نکلتا ہے اور وہ آوازیں لگاتا ہے اور وہ چیختا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرا انتقام لیا جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وَلَا حَامَّةً، یہ توہم پرستی ہے۔ اور وَلَا سَفَرَ، سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے۔ وَلَا طِیَرَ، اسلام کے اندر بدشگونی نہیں ہے۔ اور آپ نے فرمایا وَلَا غُولَ، اسلام کے اندر غول نہیں ہے۔ آج کے مسلمانوں میں غول کثرت کے ساتھ پایا جاتا ہے، خاص طور پر پاک و ہند کے جو ہیں یعنی بر صغیر کے جو مسلمان ہیں ان کے اندر یہ غول بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ غول کیا ہے
کہ عرب کے لوگوں کا یہ تصور تھا کہ صحراؤں کے اندر کچھ مخلوقیں ہیں، یعنی جن کو آج کل ہم چڑیل کہتے ہیں، کہ فلاں بندے کو چڑیل چمڑ گئی ہے، فلاں بندے کو چڑیل چمڑ گئی ہے۔ دیکھیں عرب کا یہ تصور تھا کہ صحراؤں کے اندر ایک مخلوق ہے جو بد روحیں ہیں، جب انسان وہاں سے گزرتا ہے تو انسان کو وہ بٹکا دیتی ہیں اور اس کے بعد وہ مار دیتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نظریے کو توڑا، آپ نے فرمایا ولا غولا، اسلام کے اندر کوئی غول نہیں ہے، یعنی ایسا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ آج کل کے مسلمان کی بھی یہی حالت ہے، وہ بھی یہی تصور کرتے ہیں کہ بیابان صحراؤں کے اندر جو ہے نا وہ اس طرح کی مخلوقات زیادہ رہتی ہیں، چڑیلیں رہتی ہیں، انسان کو جو ہے نا وہ چمٹ جاتی ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، اس چیز کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہ توہم تھا، یہ ایک وہم تھا، اس توہم کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے توڑا اور فرمایا ولا غولا، اور آخر کے اندر آپ نے فرمایا ولا نوا، اسلام کے اندر نو نہیں ہے۔ نو کیا ہے؟ عرب لوگ ستاروں کی پرستش کرتے تھے۔ ستاروں کی پرستش کیسے کرتے؟ انہوں نے سیاروں کے نام رکھے ہوئے تھے کہ یہ سریا کا مطلع ہے، یہ تباران کا مطلع ہے۔ یہ جب سریا کا مطلع نکلتا ہے تو بارش ہوتی ہے، یہ تباران کا نکلتا ہے تو بارش ہوتی ہے۔ جب سریا کا جو ہے نا وہ مطلع، وہ ستارہ جو ہے وہ طلوع ہوتا تو ایک دوسرے کو کہتے کہ مبارک ہو تم کو، آج وہ والا ستارہ نکلا ہے تو بارش برس پڑی ہے۔ تو صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی۔ نماز جب آپ نے پڑھائی اس وقت مسجد نبوی کی جو چھت تھی وہ کچی تھی، کھجور کے تنوں کے ساتھ، چھپر کے ساتھ، تو بارش ہوئی، پانی زمین پر گرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تو سلام پھیرا، آپ نے اپنا رخ صحابہ کی طرف کیا، آپ کی پیشانی مبارک کے اوپر مٹی لگی ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر صحابہ کرام کو فرمایا کہ آج رات جو بارش ہوئی ہے، بہت سارے لوگ اس بارش کی وجہ سے کافر ہو گئے ہیں اور بہت سارے لوگ اس بارش کی وجہ سے مومن ہو گئے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، لوگ کافر اور مومن کیسے ہوئے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ جن لوگوں کا یہ گمان تھا کہ یہ بارش فلاں ستارے کے طلوع ہونے کی وجہ سے نکلی ہے، طلوع ہونے کی وجہ سے برسی ہے، وہ لوگ اللہ کے کافر ہو گئے اور وہ ستاروں کی عبادت کرنے والے ہو گئے۔ اور جن بندوں کا یہ گمان اور یقین تھا کہ یہ بارش اللہ کے حکم سے آئی ہے، وہ بندے مومن بن گئے۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ وہ 6 چیزیں ہیں جن کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ اسلام کے اندر بدشگونی لینا قطعاً حرام ہے، قطعاً حرام ہے۔ اور اگر بندہ بدشگونی لیتا ہے، نیگیٹو تاثرات لیتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے فرمان کے مطابق وہ بندہ شرک کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔